کی دکان ہوا کرتی تھی جو کہ ہر مسلمان کے جنازے پر اپنی دکان بند کیا کرتا تھا۔ ایسے پر لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر اسی طرح وہ اپنی دکان بند کرتا رہا تو اس کے کاروبار کا بہت نقصان ہوگا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے کل کو اس کے جنازے پر بھی بہت ہجوم ہوگا۔ میں تو ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، مجھے تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، تو کل کو میرے جنازے پر کون شریک ہوگا؟ میں تو صرف ایک مسلمان کا حق سمجھ کر جنازے میں شریک ہوتا ہوں اور یہ سوچ کر کہ شاید اللہ اسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 1902 میں لکھنؤ کے ایک مشہور اسلامک اسکالر مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر مولانا کے جنازے کے بارے میں بتایا گیا، اخبارات میں بھی اس کی خبر آئی، لاکھوں لوگوں کا مجمع مولانا کے جنازے میں شریک تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے سے محروم رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولانا کا جنازہ ختم ہوا ایک اور جنازہ گاہ میں داخل ہوا۔ اعلان کیا گیا کہ ایک اور آج جس مسلمان کا جنازہ آیا ہے اسے بھی پڑھ کر جائیں۔ وہ اسی لکھنؤ کے درزی کا جنازہ تھا۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ والے اور علماء کرام جو کہ مولانا کے جنازے میں شریک تھے سب نے اس درزی کا جنازہ پڑھا، اور وہ لوگ جو کہ مولانا کا جنازہ پڑھنے سے محروم رہ گئے تھے انہوں نے بھی اس درزی کے جنازے میں شرکت کی۔ اس طرح اس درزی کا جنازہ مولانا کے جنازے سے بھی بڑھ کر نکلا۔ اللہ نے اس درزی کی بات پوری کر کر اس کی لاج رکھ لی۔ سچ کہتے ہیں کہ اخلاص میں بڑی طاقت ہے۔